السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لائٹ اکیڈمی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ آج کے دور میں ہم میں سے کون ایسا ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے، اور کوئی شخص اپنی غربت کو لیے مایوس ہے۔ لیکن ایک اچھے اور سچے مسلمان کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے۔ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بد دعا کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ سے رحمت طلب کرتے رہیں۔ آج ہم جو دعا پڑھیں گے وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے انشاءاللہ، اگر آپ اسے سچے دل سے پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں کیسے کہ وہ قبول ہو جائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں کیا کہوں جب اپنے رب سے مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلموں کو فرماتے وقت ایک ایک انگلی بند کرتے جاتے تھے، تو سب بند کر لیں، صرف انگوٹھا مبارک رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 کلمے تیرے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جب بھی کوئی دعا مانگنی چاہیے، سچے دل سے مانگنی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے گا اور عافیت بخشے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اچھی بات پھیلانے میں ہماری آواز بنیے۔ اللہ حافظ۔